ہمارے صوبہ سرحد میں ایک جگہ ہے جہاں پہ اسی سفر کی جو آخری بدھ ہے نا، آخری بدھ کو لوگ چوری بنا کے تقسیم کرتے ہیں، چوری بنا کے رات کی روٹی صبح اس کے ٹکڑے کرتے ہیں اور اس کو چینی میں شہد میں صحیح مکس کر کے وہ چوری تقسیم کرتے ہیں۔ اب سرحد والوں سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس سفر کے مہینے کا آخری بدھ ہے اور یہ بیماریوں کا مہینہ ہے، یہ رخصت ہو رہا ہے، ہم اس کی خوشی مناتے ہیں کہ یہ آفتوں بلاؤں والا مہینہ رخصت ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس بدھ کو چوری بناتے ہیں۔ جبکہ اگر تاریخی روایات دیکھی جائے نا تو اس چوری کے پیچھے ایک راز ہے، اس چوری کے پیچھے ایک سازش ہے، اس چوری کے پیچھے ایک بڑی عجیب قسم کی سوچ ہے۔ وہ سوچ کیا ہے کہ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضور کو جو تیز بخار ہوا تھا وہ سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ 13 دن حضور سفر کے مہینے میں بخار کی شدت حضور کے اوپر ہوئی تھی، 13 دن۔ اور انہی 13 دنوں سے کچھ جاہل لوگوں نے 13 تیزی کا عقیدہ گھڑ لیا کہ سفر کے 13 دن منحوس ہے کہ حضور کو تیز بخار ہوا تھا۔ وہ ایک الگ عقیدہ ہے یا الگ غلط سوچ ہے، اس کو چھوڑیں۔ لیکن جب سفر کا آخری بدھ آیا، سفر کے آخری بدھ جو خیبر کے یہودی تھے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک شکست دی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ کی جو تلوار ذوالفقار ہے وہ ہوا میں لہرائی تھی اور مرحب کو چیر کے رکھ دیا تھا، جس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ اور رات کو حضور نے فرمایا تھا کہ صبح جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وہ خیبر کے جو یہودی تھے ان کو تو بڑی تکلیف تھی کیونکہ بڑا قلعہ ان کا فتح ہوا اور وہ سارے معاہد بن گئے، پھر ذمہ بن گئے، انہوں نے معاہدہ کیا اسلامک سٹیٹ کے ساتھ، پھر وہ ٹیکس دے کے جزیہ دے کے رہتے تھے، ان کو سب سے زیادہ تکلیف تھی۔ تو جب انہیں پتہ چلا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے اور بڑی شدت کے ساتھ ہے تو وہ بدھ کا دن تھا، بدھ کے دن سفر کے آخری بدھ کو انتہائی تیز بخار ہوا، اتنا تیز بخار تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی بھر کسی شخص کے جسم سے اتنا پسینہ نکلتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکل رہا تھا۔ تو یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ اس حد تک بخار کی شدت ہے تو انہوں نے خوشیاں منائی تھیں، خوشیاں منائی تھیں۔ اب ان کے خوشیوں منانے کا جو انداز تھا وہ اس وقت کے طریقے کے مطابق کھانے کھلائے تھے یا مٹھائیاں بانٹی تھی یا کوئی ناچ بھنگڑا کیا تھا، جو بھی کیا تھا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کے جو رسول ہیں وہ اتنے شدید بیمار ہو گئے اور شاید اسی بیماری کی کمزوری کو وہ برداشت نہ کر سکے اور دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں وہ بات چلتی چلتی کس طرح پہنچ گئی کہ جو سفر کا آخری بدھ ہے اس بدھ کو چوری بنانی ہے، چونکہ یہ مہینہ نوست والا ہے، نوست والے مہینے سے چھٹکارے کے لیے ہم نے اس چوری کو تقسیم کرنا ہے۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں دوستو جو قابل گرفت ہیں۔ اس لیے میں آج کے اس خطبہ کے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ دینی طور پہ کسی چیز کو اپنائیں یا اپنانے لگیں یا کسی چیز کو پسند کریں یا کوئی کام کرنے لگیں اور اس کو آپ دین کے لبادے میں کرنے لگیں، دین کی چھتری کے نیچے کرنے لگیں یا اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ سٹیکر دین کا لگانا چاہیں، آپ کہیں کہ یہ میرا مذہب ہے، تو پھر کم از کم اس کو یا خود سٹڈی کریں، پڑھیں، اس کے بارے میں کچھ سرچ کریں یا کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں کیا اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اگر آپ کو حقیقت اور اصلیت ملے تو اس کو اپنا عقیدہ بنائیں، اس کو اپنا دین سمجھیں، اس کو اپنا مذہب بنائیں۔ سنی سنائی باتیں اور انہی سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے ایسے ہی اپنا مذہب بنا لینا، ایسے ہی اپنا عقیدہ بنا لینا، یہ اسلام کے شایان شان نہیں ہے۔ مسلمان پڑھا لکھا ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، صاحب کردار ہوتا ہے، صاحب تحقیق ہوتا ہے، صاحب جستجو ہوتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، اس کا عقل، اس کا شعور اور دماغ اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا انسان بنائے قیامت کے دن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔